جی السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں جی۔ آج ایک بہت خوبصورت موضوع پہ آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان ننگا ہے اور اس کا لباس پرہیزگاری ہے۔ ایمان ننگا ہے اور اس کا لباس پرہیزگاری ہے، اور اس کا سرہانہ فقر ہے، اور اس کی دوا علم ہے۔ اور اس بات کی شہادت کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس پر ایمان ہے۔ اس بات کی وضاحت میں آپ کو تھوڑی سی اس طرح سے کر دوں کہ ایمان ننگا کس طرح سے ہے اور اس سے مراد کیا ہے۔ کہ ایمان، یہ اصل میں جو یہ گفتگو آپ تک پہنچ رہی ہے، یہ جو ہمارے ہاں تصوف کے جو ہمارے بزرگ ہیں، جو سرکردہ لوگ ہیں، ان کے ہاں جو علم پایا جاتا ہے، جو ان کو اللہ پاک کی طرف سے عطا کردہ چیزیں ہیں، اور وہ انہوں نے مہربانی فرمائی ہے، بلکہ کمال مہربانی فرمائی ہے، اور ہم جیسے عاجزوں تک کچھ چیزیں عیاں کی ہیں، تو ان میں سے کچھ چیزیں میں نے چاہا کہ آپ کی نظر کروں، اور کیوں نہ ہو کہ ہم اپنی اور اپنے بچوں کی اصلاح کے لیے، اپنے گھر والوں کی اصلاح کے لیے، اور موسٹلی اپنی اصلاح کے لیے اس پر کچھ کاوش کریں۔ تو اس سلسلے میں میں نے آج جو کوشش کی ہے آپ تک ایک بات پہنچانے کی، تو وہ سب سے پہلی بات یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھوں سے لکھے ہوئے ملفوظات ہیں، جو انہوں نے اپنے پیر، اپنے مرشد، اپنے بزرگ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سماعت فرمائے، اور ان کی صحبت میں بیٹھ کر فیض یاب ہوئے اور ان کو زیر قلم لائے۔ ان ملفوظات میں سے چند ایک گزارشات میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، چند ایک پھول ہیں جو ایکچولی آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور ان کی گہرائی اور گیرائی اگر آپ دیکھیں تو وہ مطلب ایک عالم اس کے اندر سمو دیا گیا ہے ان مختصر باتوں میں، حکمت بھری باتوں میں۔ یہ وہ حکمت کے پھول ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا، جو سکھانے کے لیے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کی جو آیت پاک آئی کہ یہ نبی کیوں مبعوث ہوئے ہیں، یہ آپ کو کتاب کا علم سکھاتے ہیں اور آپ کو حکمت سکھاتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان گوہر فشاں سے نکلنے والا ہر ایک موتی حکمت سے بھرپور ہوا کرتا تھا۔ اب اس میں سے کچھ گوہر جن کی کچھ لوگوں کو سمجھ آتی تھی، پھر وہ ان کی کمال مہربانی انہوں نے وہ آگے پہنچائے، اور آج ان میں سے ہم تک کچھ چیزیں پہنچی ہیں۔ تو انہی سرکاروں کی اور انہی بزرگان دین کی عطاؤں سے اور اللہ پاک کی مہربانی سے انیس الارواح یہ کتاب جو ہے، یہ اسپیشلی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمائی، اپنے بزرگوں اور اپنے پیر کے ان جو ملفوظات تھے ان کو ان میں قلم بند فرمایا۔ تو اس میں سے جو پہلی مجلس ہے اس کے اندر یہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لائے ہیں، اور فرمایا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایمان جو ہے وہ ننگا ہے۔ اب اس کا لباس کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ پرہیزگاری جو ہے یہ ایمان کا لباس ہے۔ یعنی ایمان کو اگر آپ نے لباس پہنانا ہے، آپ نے کلمہ پڑھ لیا، آپ مسلمان ہو گئے، اس کے بعد آپ نے اپنے ایمان کی حفاظت بھی تو کرنی ہے، اس پر عمل بھی تو کرنا ہے جو کچھ کہا گیا ہے۔ وہ آپ کو یاد ہوگا علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، یعنی اگر میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو لرز اٹھتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لینے کے بعد مجھ پر کیا کیا مشکلات آنی ہیں، اور میں نے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، وہ بہت مشکل عمل ہے، اور اس کا حساب اس قدر ہے کہ مجھ جیسا ناچیز اس پہ کار فرما نہیں ہو سکتا۔ تو اس چیز کی گہرائی کو دیکھتے ہوئے کہ دانم مشکلات لا الہ را، ان کا جو علم تھا حضرت علامہ صاحب کا، اور ان کا جو اشارہ تھا پیچھے، وہ یہی چیز تھی جو یہاں پہ بیان ہو رہی ہے کہ ایمان جو ہے اس کا لباس پرہیزگاری ہے۔ اب پرہیزگاری کیا ہے؟ پرہیز کرنا، بچنا کس چیز سے؟
ٹو ریفرین فرام سنز، ہر قسم کی نافرمانی، ہر قسم کے گناہ سے بچنا، یہ پرہیز کرنا ہے، یہ پرہیزگاری کہلاتا ہے۔ اب آپ کسی شخص کو کہیں کہ بڑا پرہیزگار ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے والا ہے اور نیکیوں کی طرف رغبت رکھنے والا ہے۔ صرف گناہوں سے بچنا نہیں بلکہ نیکی کی طرف رغبت ہونا بھی پرہیزگاری کی علامت ہے۔ پرہیزگار یعنی جو پرہیز کرتا ہے، بچتا ہے، the one who refrains from the sins، جو گناہوں سے بچتا ہے، ہر طرح کی علائشوں سے دور رہتا ہے، نافرمانیوں سے دور رہتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں سے بچتا ہے، ہر قسم کے گناہوں سے۔ آج کل دیکھ لیں ہمارے ہاں گناہ گھر کی دہلیز تک پہنچ چکے ہیں، بلکہ آپ کی جیب میں پڑا ہوا ایک موبائل سیٹ سب سے بڑا آپ کے لیے دعوت نامہ ہے کہ آپ اپنی آنکھوں سے، اپنے ہاتھوں سے ان گناہوں تک پہنچتے ہیں اور ان میں محظوظ ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ کس قدر ہمارے وقت کو اور ہمیں الجھا دیا گیا ہے ان گناہوں کے اندر۔ ویورز، اگر آج بھی ہم اس پر توجہ نہیں دیں گے تو شاید پھر زندگی میں موقع ملے نہ ملے۔ چند روزہ زندگی ہے، توبہ کر لینے سے اللہ پاک سابقہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو آئیے ہم اپنی اصل کی طرف لوٹیں، اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے اس کلمے کی گہرائی کو سمجھیں کہ لا الہ الا اللہ، کوئی چیز بھی دنیا میں، کوئی چیز بھی اللہ اور اس کے رسول کی ذات سے پیاری نہیں ہو سکتی، اس سے زیادہ بڑھ کے عزیز نہیں ہو سکتی۔ اگر بڑھ کے عزیز ہوگی تو ہمارا سارا ٹائم اور وقت اس کے پیچھے گزرے گا، تو سمجھ لیں کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا، جو ان کا حق تھا وہ ادا نہیں کر پا رہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا مُسْلِمُونَ کے اس طرح کے الفاظ آتے ہیں نا کہ اس وقت تک تم مت مرنا جب تک تم مکمل طور پر مسلمان نہ بن جاؤ۔ اور وَاتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ کے الفاظ ہیں کہ اللہ پاک سے اس طرح ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو ہم تو سارا وقت اور ساری سوچیں، ساری ہماری توانائیاں دوسری چیزوں میں لگ رہی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کہاں رہی ہے؟ ہماری پریورٹیز میں بھی نہیں ہے یہ چیز۔ تو خدا را سمجھیں اس چیز کو، پہچانیں اپنے آپ کو، اپنے وقت کی قدر کریں۔ قبر کا اور ہمارا فاصلہ صرف ایک سانس کی ڈوری ہے، وہ کسی وقت بھی کٹے گی اور ہم چاہے جتنے بھی بڑے کیوں نہ بن کے بیٹھے ہوں قبر میں جا گریں گے، اور یہ حقیقت ہے۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ سے پہلے کتنے بڑے بڑے لوگ آئے، آج سب منو مٹی تلے ہیں، تو آپ کی اور میری بھی باری آنی ہے۔ تو ویورز، بی ریڈی فار دیٹ۔ آج وقت ہے، اپنی اصلاح کر لیں، توبہ کر لیں، اپنے ایمان کو پہچانیں، اپنی اصل کو پہچانیں، اور اپنا جو ایمان کا لباس ہے پرہیزگاری، اس کو اپنائیں۔ ایمان ہم لے آئے، کلمہ پڑھ لیا، ایماندار ہو گئے، اب اس پر اس کا جو لباس ہے وہ پہنانا بہت ضروری ہے۔ اور ایمان کا لباس، جیسا کہ آپ لوگوں نے تھمبنیل میں بھی دیکھا اور حدیث پاک میں بھی سنا، وہ پرہیزگاری ہے۔ بچنا، ہر ایک چیز، ہر بری چیز سے بچنا، یہ پرہیزگاری ہے، اور ہر اچھی چیز کی طرف مائل ہونا، نیکیوں کی طرف سبقت لے جانا، یہ پرہیزگاری ہے۔ تو اس پر آئیں، اپنے آپ کو پہچانیں، اللہ اور اس کے رسول سے اپنا ٹوٹا ہوا تعلق دوبارہ استوار کریں، دوبارہ جڑ جائیں ان کے ساتھ، کیونکہ چند روزہ زندگی ہے، آج یا کل ختم ہونے والی ہے۔ تو آپ کے پاس کیا ہوگا جو کل اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں آپ پیش کریں گے؟ اپنا تھوڑا سا محاسبہ کر کے دیکھ لیجئے۔ اور پھر اس کے بعد اس کا سرہانہ فقر ہے۔ فقر، اس پر ایک الگ سے طویل گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، لیکن مختصراً یہ ہے کہ فقر جو ہے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فخر ہے، یعنی دنیا داری سے اپنا دامن بالکل کھینچ لینا اور مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ پاک کے ساتھ منسلک کر دینا اور اس کے دامن میں لپٹ جانا، یہ فقر ہے کہ ایک ذرہ برابر بھی شائبہ دل کے اندر دنیا داری کا نہ پایا جائے، توکل والی زندگی ہو انسان کی، اور ٹوٹلی اپنے آپ کو سپرد خدا کر دینا، دنیا کی کسی ایک چیز پر تکیہ نہ رکھنا، کسی ایک چیز سے لگاؤ نہ ہونا، یہ فقر ہے۔ ہر ایک چیز دنیا داری کی چھوڑ کر صرف اپنے رب کے ساتھ منسلک ہو جانا، یہ فقر ہے۔ اور اس پر اور اس کی دوا آپ نے فرمایا کہ وہ علم ہے۔ علم ہر ایک چیز کی چابی ہے۔ معرفت الہی کا اگر آپ حصول چاہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول تک رسائی چاہتے ہیں، تو اس کے لیے علم بہت ضروری ہے۔ محبت اور علم محبت کے ساتھ حاصل ہوتا ہے، اور پھر محبت کے ساتھ علم حاصل کر کے آپ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔
اور علم کا سب سے بڑا ذریعہ الکتاب قرآن پاک، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کا جو ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے اس کی ورق گردانی کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، گفتگو بہت لمبی ہو جائے گی، میں مختصر اس کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اسی موضوع کو ہم آگے بڑھائیں گے اور تھوڑا سا اس پہ مزید آپ کا وقت لیں گے۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل پیپل اینڈ پولیٹکس کا بھی۔